السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری زیارت کی اور پھر جس نے میری زیارت کی اس کی کسی نے زیارت کی، اللہ کی بارگاہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا لقب سراج الامہ ہے، امت کا چراغ، اور آپ کا سن ولادت 50 بلکہ 80 ہجری بنتا ہے، بعض مورخین نے 60 ہجری بھی لکھا ہے، لیکن اصلاً آپ کا سن ولادت 80 ہجری ہے۔ آپ کو زندگی میں 7 صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوئی، ان میں سے مشہور حضرت انس، حضرت جابر، اور پھر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت پر کرم فرمایا، اور کرم یہ تھا کہ اسلام جو جزیرہ نما عرب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں محدود تھا، اب نکل کر کے پوری دنیا میں پھیل رہا تھا۔ محدثین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو یکجا کرنا، جمع کرنا شروع کر دیا، لیکن اب تک باضابطہ طور پر مسلمانوں کے درمیان کوئی فقہی مذہب وجود میں نہیں آیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہ کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کو اگر کوئی دشواری پیش آتی تو براہ راست آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مسئلے کا حل پوچھ کر کے اس کے مطابق عمل کر لیا جاتا اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن اب تو دور صحابہ بھی اختتام پذیر تھا، اور نئے نئے مسائل، نئی نئی مشکلات اور نئی نئی پریشانیاں تھیں جو سر اٹھانے لگیں، اور اگر ان کا حل پیش نہ کیا جاتا تو بڑا مسئلہ بن جاتا۔ میں، آپ، ہم سب، اور بالخصوص علماء کرام، مفتیان کرام، مجتہدین، ان کے پاس مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی چابی، کوئی کلید، کوئی اصول، کوئی قانون باقی نہیں بچتا۔ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امت پر یہ بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ آپ نے تمام احادیث کو سامنے رکھا، اور تمام احادیث کو سامنے رکھ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر مبنی جتنے اصول، قوانین اور فقہ اس وقت ممکن ہو سکتی تھی ان کو یکجا کر کے مرتب فرمایا۔ اور آپ بنیادی طور پر ایک تاجر خانوادے کے آدمی تھے، والد صاحب کا سلک کے کپڑے کا کاروبار تھا،
اور ویسے ہی عام کپڑا بھی بہت بڑے پیمانے پر ان کے والد صاحب ایکسپورٹ بھی کرتے تھے، امپورٹ بھی کرتے تھے، اور بغداد کے اندر ان کی بہت بڑی دکان تھی جہاں خود امام صاحب بھی اپنی نوجوانی میں تشریف لے جاتے تھے اور دکان پر خرید و فروخت کرتے۔ آتے جاتے میں امام شعبی کا مدرسہ تھا، آپ جب وہاں سے گزرتے تو کچھ دیر رک جاتے۔ ایک دن امام شعبی نے اپنے پاس بلوا لیا اور بلوا کر کے کہا آپ کا نام؟ تو کہا کہ میرا نام نعمان ہے، آپ کا اصل نام نعمان ہے، اور آپ کے والد صاحب کا نام ثابت۔ تو کہا میں نعمان بن ثابت ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے کیا کرتے ہو بیٹا؟ جواب دیا کہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں اور دکان پہ اپنے ابا کی جو نشست مسند ہے اس پہ بیٹھتا ہوں، ابا کا کاروبار دیکھتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا، امام شعبی نے، کہ آپ کے چہرے پر مجھے اللہ کا نور جلوگر نظر آتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے دین کا کوئی بہت بڑا کام لینے والا ہے، اے کاش کہ کچھ وقت یہاں بھی دے جایا کرو۔ آپ نے روزانہ حاضری کی حامی بھر لی اور تشریف لے جانے لگے۔ ایک وقت تک ان سے مستفید ہوئے، اس کے بعد آپ کو امام حماد کے پاس خود آپ کے استاد نے بھی بھیجا، اور آپ بھی جانا چاہتے تھے کہ اپنے وقت کے اس وقت کے سب سے بڑے آدمی تھے امام حماد، اور امام حماد شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی کے، ابراہیم شاگرد ہیں حضرت علقمہ کے، علقمہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی رسول ہیں جو ہر وقت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عصائے مبارک اور آپ کی نالین پاک اپنے ہاتھوں میں تھام کر کے آپ کے پیچھے چلا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے آتے جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں شرف صحابیت حاصل تھا وہاں شرف حصول علم براہ راست آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا۔ چنانچہ آپ کے سامنے زانوِ تلمس کو طے کیا، آپ کی خدمت میں رہے، ایک عرصے تک پڑھا اور پڑھتے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ وقت آیا جب آپ تمام علوم سے فارغ ہوئے تو استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے استاد، اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو استاد اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے۔ اس زمانے میں کلاسز کا جو رواج تھا وہ اس طور پر نہیں تھا کہ جس طرح آج ڈیسک کے اوپر طلباء بیٹھتے ہیں، زمین پر فرشی نشست ہوا کرتی تھی۔ استاد کھڑے ہوئے اپنی مسند سے آپ کو اپنے ہاتھ سے تھاما اور کہا کہ تمام علوم اگرچہ کہ آپ نے مجھ سے حاصل کیے، میں نے آپ کو پڑھایا، آپ میرے شاگرد ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ خود میرے مقابلے میں بھی اللہ کا آپ پر زیادہ کرم اور فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی فقاہت، دین کی سمجھ یہ بہت زیادہ عطا کر رکھی ہے۔ اب آئندہ اس مسند پر میں نہیں، آپ بیٹھا کریں گے۔ آپ وہاں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پڑھانا شروع کر دیا، اور اتنا عرصے تک آپ پڑھاتے رہے کہ آپ سے پڑھ کر کے 4000 فقہا، آج ایک فقیہ کا ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک فقیہ، اور فقیہ وہ ہوتا ہے آج کے قانون کے محاورے میں جس کو اسلامک جورسپروڈنس کے اندر پوری ڈیپتھ حاصل ہو، اس کے اصول جانتا ہو، قواعد جانتا ہو، اجتہاد کی صلاحیت ہو، قرآن اور سنت سے مسائل کو اخذ بھی کر سکتا ہو، ان کے مسائل کو بیان بھی کر سکتا ہو۔ اتنی گہرائی کا ہونا اور حاصل کر لینا، تمام تر اسلامی کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی 10,000 میں سے شاید کسی ایک شخص کے ہی نصیب میں ہوتا ہے، ورنہ ہر آدمی کو یہ گہرائی دین کی یہ سمجھ نصیب نہیں ہوتی۔ اور دین کی یہ گہرائی کے ساتھ ساتھ جب تک ایک طرف قول اور دوسری طرف عمل دونوں میں توازن نہ ہو، علم پر عمل نہ ہو، اس وقت تک بات کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا۔ حضور داتہ گنج بخش علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور ایک زمانے سے
مجھے بخار ہے اور وہ بخار ٹوٹ کر کے نہیں دیتا، طبیبوں سے علاج کروا کروا کے تھک گیا ہوں۔ اثر اللہ کے کلام میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے بٹھایا، بآواز بلند بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ اخلاص کی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی، اس پر پھونک دیا، اس پر پھونکا اور تھوڑی دیر میں وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ دیہات کا آدمی تھا، سمجھا کہ اب جا کر کے اعلان کر دیتا ہوں اور میں بھی اسی طور پر علاج کروں گا، لوگ آئیں گے ان کو دم کرتا رہوں گا اور لوگ شفا یاب ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ گاؤں پہنچا اور اعلان کر دیا کہ جس آدمی کا بخار نہ اترتا ہو میرے پاس آ جائے۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، اس نے سینکڑوں لوگوں پر دم ڈالا لیکن کسی ایک کو بھی شفا نہیں ہوئی، بلکہ الٹا لوگوں نے جو دور دراز سے آئے تھے یہ سمجھ کر کے یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی درگت بھی بنا ڈالی اور اس کو مار ڈالا۔ اچھی خاصی اس کی پٹائی ہوئی۔ وہ واپس لوٹ کر کے حضور داتا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص ایک ہے یا دو ہے؟ تو کہا کہ بیٹا سورہ اخلاص تو ایک ہی ہے۔ تو کہا یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے مجھ پر ایک مرتبہ یہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے میری بیماری اور بخار کو رفع فرما دیا، اور میں سینکڑوں بار پڑھ چکا اور سینکڑوں لوگوں پہ پڑھ چکا لیکن کسی ایک کو بھی شفا یابی نہیں ہوئی۔ داتا صاحب نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے اور اپنی اس زبان جس سے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی معلوم زندگی میں، داتا صاحب کا جواب، میں نے اپنی معلوم زندگی میں اس زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی چغلی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کسی پر بہتان نہیں باندھا۔ اس زبان کو میں نے محفوظ رکھا ہے، اس لیے جب اس سے کچھ پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل اور صدقے میں سامنے موجود شخص اس کا جو بھی مطلب ہوتا ہے، جو غرض ہوتی ہے اور جو بیماری ہوتی ہے اس کو پورا اور بیماری کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر صرف آپ نے کوئی کتاب سامنے رکھی اور اس کے اردو یا انگلش متن کو پڑھ لیا، تھوڑی کوشش کر کے اس کی عربی کو سمجھ لیا اور اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہوں کہ جناب آپ نے دین کا علم سارا حاصل کر لیا ہے، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک نگاہوں کی پاکی کے ساتھ دل کی پاکی بھی نہ ہو جائے۔ اور دل کی پاکی اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندہ خود جا کر کے کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ جائے اور ان سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے، سمجھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنے سال تعلیم حاصل کی، آج کے دور میں پی ایچ ڈی تو بہت معمولی بات ہے، آپ کی ذات پر آج تک ہزاروں پی ایچ ڈی ہو چکی ہیں، اور دنیا کی آخری کوالیفیکیشن اگر آپ اس ڈگری کا کوئی نام وضع کر سکیں تو امام صاحب اس سے بھی آگے کے تھے، اور اس لیے آگے کے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلیمان فارسی جن کا تعلق ایران سے تھا ان کو مخاطب کر کے ایک دن فرمایا کہ ایمان و یقین اگر زمین سے اٹھ کر کے اوج ثریا تک پہنچ جائے تو اے سلمان تیری قوم میں سے ایک شخص اٹھے گا جو اسے وہاں سے واپس لے کر کے زمین پر آ جائے گا۔ اور تمام محدثین نے لکھا کہ وہ شخصیت کون؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ جب امام حماد کے پاس پہنچے ہیں فراغت کے بعد، تو امام حماد نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹا تو نے علوم تو سارے حاصل کر لیے لیکن اس دل کا علم اور روح کا علم ابھی حاصل کرنا باقی ہے، اور تقویٰ پر مبنی یہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک تو اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں جا کر کے بیٹھ نہ جائے، اس سے استفادہ نہ کر لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو اس وقت مجتہد کے درجے پر فائز تھے، آپ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 2 سال وہاں آپ کی صحبت، نشست و برخاست، آپ کے تکلم تخاطب اور اس میں حاضر رہتے، آپ سے تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، خوف الہی کا، خشیت ربانی کا، قبر کی تیاری کا، آخرت کی منازل کی تیاری کا سبق حاصل کیا۔ اور جب
امام صاحب نے فرما دیا کہ تیری منازل، آپ کی منازل طے ہو چکی، تو واپس پلٹ کر کے اپنی مسند ارشاد پر اور تدریس پر تشریف لے آئے اور پھر پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ جب تک ان دونوں علوم ظاہر میں اور علوم باطن میں توافق پیدا نہ ہو، اس کا ایملگمیشن نہ ہو، اس وقت تک ایک مسلمان بظاہر جان تو بہت کچھ سکتا ہے، لیکن دل کے اندر کے جتنے امراض ہیں، میرا کہنے کا مقصد کارڈیو کے ڈیزیزز نہیں ہے، نہ کارڈیک اریسٹ کا مطلب ہے، مطلب یہ ہے دل میں بغض ہے، ہوس ہے، ہرس ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنیاں ہیں، ان چیزوں کو آپ کتاب کے علم سے دور نہیں کر سکتے۔ ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کسی مرد کلندر، کسی مرد صالح کے پاس حاضر ہونا پڑتا ہے، اس کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے۔ امام صاحب نے جب اپنا تزکیہ کر لیا اور واپس تشریف لے آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا۔ امام مالک اس زمانے میں بمشکل 12-13 سال کی عمر تھی اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 6-7 بہنیں تھیں۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا کوئی کمانے والا نہیں، آپ ایسا کریں کہ کوفہ کے اندر جو دھوبی رہتا ہے اور جائیں اس کے پاس کچھ وقت گزار لیا کریں اور وہاں سے کچھ پیسے مل جائیں گے تو اس سے گھر کا خرچہ چل جائے گا۔ والدہ دھوبی کے پاس لے گئیں۔ دھوبی نے کہا جب تک کام نہیں سیکھ لیتے اس وقت تک میں 2 سے 3 دراہم گولڈ کوائنز ان کو مہینے کے دے دیا کروں گا، اور جب یہ کام سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد ان کی تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن امام مالک جس گلی سے گزرتے تھے یہ وہی ادارہ تھا، وہی مدرسہ تھا، وہی خانقاہ تھی جس میں امام اعظم بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے، اور جب یہ گزرتے تو کبھی کبھار آ کر کے ویسے ہی بیٹھ جاتے، جیسے بڑا کراؤڈ ہوتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ہزاروں طلباء بیٹھے رہتے تھے اور آپ ان سے واعظ کے انداز میں، خطاب کے انداز میں گفتگو فرماتے، آپ بھی آ کے پیچھے بیٹھ جاتے۔ جس طرح آپ کا چناؤ امام شعبی نے کیا تھا، بالکل اسی طرح آپ کی نظر اس بچے کے اوپر تھی۔ ایک دن آپ اپنی کلاس سے باہر کھڑے ہوئے تھے ادارے اپنی جامعہ کے گیٹ پر، اور امام مالک آئے تو آپ نے وہیں پر انہیں تھاما، سینے سے لگایا، کہا کہ بیٹا میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ تجھ سے کوئی بڑا کام لینے والا ہے۔ کہا حضور میں یتیم ہوں، لاوارث ہوں، ضرورت مند ہوں، اور میرا کوئی والی وارث نہیں ہے، میں پڑھنا تو چاہتا ہوں اور پڑھنے کا دل بھی ہے، لیکن کیا کروں مجبوریاں ہیں۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا بیٹا آ جایا کرو، آ جایا کرو۔ چنانچہ آ کر کے آپ کے سامنے حضرت امام مالک نے زانو تلمس کو طے فرمایا۔ جب مہینہ گزرا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تو اتنے دن سے دھوبی گھاٹ جاتا ہے، لانڈری میں جاتا ہے، انہوں نے کچھ تنخواہ دی ہوگی کہ لے آ، گھر کا خرچہ چلانا ہے۔ تو امام مالک جو چھوٹے تھے فرمانے لگے کہ اماں حضور میں دھوبی گھاٹ جاتا کب ہوں، میں تو سارا دن جا کر کے امام صاحب کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اماں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، خواتین کا مزاج عموماً سخت ہوتا ہے، آ کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شور شرابہ اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ امام صاحب بڑے تحمل سے سنتے رہے۔ امام صاحب کو بہت کچھ کہہ دیا، جو منہ میں آتا تھا وہ کہتی چلی گئیں۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا آپ چاہتی کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ حضور میں کچھ نہیں چاہتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے بچے کو چھوڑ دیں اور یہ جا کر کے اپنا دھوبی گھاٹ کا کام کرے، پیسے کما کر کے لا کر کے ہمیں دے تاکہ ہمارے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بتلائیے کہ آپ کے گھر کا خرچہ ہے کتنا؟ تو جواب دیا، اور خود ان والدہ کا کہنا کہ چند دینار کا خرچہ تھا، لیکن میں نے اسے بہت پھیلا کر کے بتایا تاکہ اگر یہ دینے پر رضامند ہو تو تب بھی رضامند نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ 40 درہم خرچہ ہے مہینے کا۔ کہا اچھا
آج آپ خود آئی ہیں، آئندہ ہر پہلی سے پہلے یہ 40 درہم خود آپ کے گھر پہ پہنچ جایا کریں گے، اور آپ نے بس اس بچے کو پڑھتے رہنے دینا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کے علاوہ بھی ضرورت ہو تو ہم اس کی بھی کفالت کریں گے۔ کہا جب میں نے یہ بات سنی تو پوچھا کہ چلے یہ پڑھ تو لیں گے، تو پڑھنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ امام صاحب اللہ کا ولی اگر کوئی بات کر دے تو اللہ تعالیٰ اس بات کی لاج رکھتا ہے، اور اگر قسم اٹھا لے تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کا نیک بندہ اگر کسی بات اور کام کے ہونے پہ قسم کھا لے اور وہ کام نہ ہونے والا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی لاج رکھتے ہوئے اس کام کو کر دیتا ہے۔ امام صاحب نے ویسے ہی فرما دیا کہ کل یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا، یہ ویسے ہی ایک جملہ آپ نے ارشاد فرما دیا۔ اماں کو اس بات سے تو کوئی غرض تھی نہیں، ان کے 40 دراہم پورے ہوئے، وہ چلی گئے، اور امام صاحب نے اپنا یہ کیا ہوا وعدہ، ہم کہتے ہیں یہ بات تھی ہم نے کر لی، جب بھی ہم بات کریں اس کو تولیں، سمجھیں، بلا وجہ کوئی بات نہ کریں، نہ بھی کر سکتے ہو وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کریں۔ امام صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا شخص اس کو ڈائری میں نوٹ نہیں فرما رہا تھا، اس کو اپنے منتھلی کوئی کیش میمو میں نوٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن امام صاحب نے اپنی جو زبان دی تھی اس زبان کو 3 4 5 ماہ تک نہیں، سال 2 سال تک نہیں، 20 برس تک نبھایا، 20 برس تک آپ نے اس وعدے کا ایفا کیا، یعنی اپنے وصال کے وقت تک۔ امام مالک پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، اور جب پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، ہارون الرشید کا دور تھا، ہارون الرشید کا دور تھا، انہوں نے امام صاحب امام مالک کو دعوت دی۔ امام صاحب اب پردہ فرما چکے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پوری عباسی اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس بن جائیں، اور ہمیں آپ کی قابلیت پر رشک بھی ہے اور اعتماد بھی ہے۔ چنانچہ امام صاحب نے ان کی اس دعوت کو قبول فرما لیا، اپنی والدہ کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا منصب عطا کیا ہے، آپ اب بغداد تشریف لے آئیں۔ والدہ وہاں سے روانہ ہوئی، چند دن گزرے، ایک دن امام صاحب خلیفہ کے دربار میں موجود ہیں، اور خلیفہ کی اہلیہ علماء کی بڑی قدردان تھی، انہوں نے کھانا تیار کروایا، اور کھانا امام صاحب کے لیے بھی تھا، امام مالک کے لیے، اور خود بادشاہ کے لیے بھی تھا۔ بادشاہ جس تخت پر تشریف فرما تھے، کھانا انہوں نے وہیں رکھا، ورنہ وہاں سے اٹھ کر کے دوسری ٹیبل پر بیٹھ کر کے کھایا جاتا، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ کھانا وہیں رکھا گیا۔ بادشاہ نے کھانے کی طرف اپنا منہ پھیرا اور امام صاحب سے درخواست کی کہ آپ بھی اوپر تشریف لے آئیں۔ امام صاحب بھی اوپر آ کر کے تشریف فرما ہو گئے۔ اسی وقت امام مالک کی والدہ کہیں سے ہوتے ہوتے پہنچ کر کے محل کے اندر داخل ہو گئی۔ جب داخل ہوئی اور دیکھا کہ بیٹا وقت کے بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا، تو گڑ گڑا کر کے رونے لگی اور پھر چیخ ماری۔ بیٹے نے پوچھا اماں جان خیریت تو ہے؟ جواب دیا اماں جان نے کہ بیٹا تو چھوٹا تھا، میں نے امام صاحب سے پوچھا تھا کہ بیٹا میرا پڑھ کر کے کیا کرے گا، تو امام صاحب نے فرمایا تھا کہ کل بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا۔ یہ تیرا کمال نہیں، امام صاحب کا کمال ہے، یہ تیرا منصب ہوتا نہ ہوتا، لیکن یہ امام صاحب کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے جس کی اللہ نے لاج رکھی۔ آج تو وقت کے خلیفہ کے ساتھ اس کے تخت پر، اس کی مسند پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہے۔ امام صاحب نے جن بچوں کی کفالت کی، جن خاندانوں کی کفالت کی، امام مالک اس میں سے ایک شاہکار تھے، اور آپ کا رویہ، انسان کے پاس دولت آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ذہانت، مجھ سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہو سکتا، مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ غریب آدمی کی ذہانت بیچارے کی کیا کام کرے گی جس کے جیب میں 2 روپے نہ ہو؟ آدمی کے جیب میں پیسہ ہو، آج کے دور میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہو،
تو اسے بھی بڑی دور کی سوچتی ہے اور اسے بھی بڑی اعلیٰ باتیں سوچ سکتی ہیں، اور وہ بھی اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھی گاڑی لے خرید اور پہن سکتا ہے، اچھا مکان بنا سکتا ہے، اچھی جگہوں پر سفر کر سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو صبح و شام کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوں، وہ بیچارہ کیا سوچے گا؟ اس کی سوچ میں کہاں وسعت پیدا ہوگی؟ امام صاحب علیہ رحمہ نے، اور ایسے لوگ عموماً اپنے قریبی لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر خرچ کرنے کا کہا جائے تو کہتے ہیں بھائی ان کو بھی محنت کرنی چاہیے جیسے ہم نے محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کے طفیل ضرور دیتا ہے، لیکن جو کچھ دیتا ہے آزمانے کے لیے دیتا ہے، اس پر متکبر نہیں ہونا چاہیے، اس پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم کے اتنے بڑے ستون ہونے کے باوجود خلق خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا تھا کہ آپ کا ایک پڑوسی جو اس وقت کوفہ میں رہتا تھا، امیر تھا، غریب ہو گیا، چند بچے تھے، سب بڑے ہو گئے، ایک بچی چھوٹی رہ گئی۔ گلیوں میں عموماً پھیری والے آتے ہیں، ایک ککڑی بیچنے والا آیا اور آ کر کے صدا دی، بچی نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے سوچا امام صاحب کی خدمت میں جا کر کے عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ قرض عطا کر دیں۔ وہاں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ہجوم ہے، امام صاحب کی نظر پڑ گئی، اور ہجوم کو دیکھنے کے بعد یہ واپس ہو گئے۔ امام صاحب نے فوری اپنی گفتگو کو روکا، اپنے معاون سیکرٹری سے کہا کہ جاؤ اس بندے کو لے آؤ۔ وہ ان کے پیچھے دوڑتا چلا گیا اور گھر جا کر کے ان کے احوال بھی معلوم کر لیے کہ یہ تو بہت غریب لوگ ہیں۔ امام صاحب نے فوری طور پر 3 تھیلیاں سونے کی اشرفیوں کی بھجوا دی۔ امام صاحب خود ارب پتی آدمی تھے، ارب پتی آدمی، کپڑے کا بزنس تھا۔ اور پھر جب رات ہوئی تو جا کر کے اس سے معافی مانگی کہ آپ میرے پڑوس میں رہتے ہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کس بات کی معافی؟ کہا اس بات کی کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہوتا ہے، جاننے والے کا جاننے والے پر حق ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ہاں اللہ نے امارت کے بعد آپ کی آزمائش کے لیے غربت کا ڈیرا ڈلوا دیا ہے، اور اتنے آپ ضرورت مند ہو گئے ہیں، مجھے معاف کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تم میری شکایت کر بیٹھو۔ میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں۔ اور 55 آپ نے حج فرمائے۔ آخری حج کے موقع پر جب آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ رو رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اللہ کے حضور عرض کی، باری تعالیٰ تو نے جتنی مجھے دولت عطا فرمائی تھی میں اتنا تیرا شکر نہیں کر سکا، اور جتنا تو نے مجھے علم عطا فرمایا تھا میں اس پر عمل نہیں کر سکا، اور اسی کا صدقہ تھا، اسی کی برکت تھی، اسی کی عطا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی سے ہی آپ کو یہ آواز سنوائی گئی کہ اے ابو حنیفہ تم بے فکر رہو، تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے اور تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے میں نے ان کے اصولیات کو، ان کی علمیات کو، ان کی فقہ کو، ان کی اصول فقہ کو، قرآن میں تفکر کو، تدبر کو، حدیث سے مسائل کے استنباط و استخراج کو، تمام موضوعات کو ایک طرف رکھ کر کے زندگی کا ایک سافٹ پہلو بیان کیا ہے، اور اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ آپ کا ایک مکروز تھا، آپ رستے میں جا رہے تھے، چوک پر پہنچے، مکروز کو یوں دیکھا، مکروز نے گلی بدل لی، آپ نے فوراً اللہ کے حضور دعا کی کہ باری تعالیٰ آج لوگ مجھے دیکھ کر کے اپنے رستے بدل لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تیری نگاہ میں مبغوض ہو گیا ہوں۔ اور پھر جا کر کے اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو نے مجھے دیکھا، تو اس رستے پر آنا چاہتا تھا اور اس کے باوجود تو نے اپنا رستہ بدل لیا۔ اس نے جواب دیا کہ حضور میں آپ کا مقروض ہوں، اور وہ قرض مجھے ہر وقت پریشان کیے رکھتا ہے کہ میں اس کو کیسے ادا کروں، چنانچہ میں نے اس لیے اپنا رستہ بدل لیا کہ کہیں آپ اس کی ڈیمانڈ نہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا جو تجھ پر میرا قرض ہے میں نے اللہ کے واسطے آج تجھے معاف کر دیا، تجھے بخش دیا۔ اور جب آپ کا کوئی شخص مقروض ہوتا ہے،
آپ اس کو مہلت دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جتنی آپ نے دولت اور رقم اس کو قرض میں دی ہوتی ہے، اللہ کے حضور روزانہ اتنی ہی مالیت کے مثل اور عوض میں آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی مقروض ہو اور وہ مجبور بھی ہو تو آپ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے، اس کی بے عزتی کرنے اور اس کی توہین کرنے کے بجائے اگر اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیں تو اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کسی کام کو کرنے اور ہونے کے عوض ایک ایک روپے کے عوض 700 گنا صرف اس دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ آخرت کا معاملہ تو اس کے پاس ہے، اس لیے مقروض خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کی اولادوں کے پاس لوگ تسلی دیتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اولادوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ وہ جو مقروض ہے، کل جس کا سایہ اولاد سے اٹھ جانا ہے، اگر آج ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ بڑا کام ہے بنسبت اس کے کہ اس کے یتیم بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، کیونکہ ان کے یتیم ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اگر ہم ان بچوں پر، اس شخص پر اور اس مجبور آدمی پر اپنا دست شفقت رکھ دیں اور اس کو اپنا دیا ہوا قرض معاف کر دیں۔ جب آپ اس کو قرض معاف کر دیتے ہیں تو یقیناً اللہ کی بارگاہ سے آپ کے وہ گناہ جس کی شاید کوئی معافی نہ ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سراج الامت ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں آپ ہم سب جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، یہ ساری عبادات جس طریقے پر، جس تشریح اور شریعت کی جس وضاحت کی صورت میں ہم تک منتقل ہوئے، یہ امام صاحب کا کارنامہ تھا کہ اتنی ساری اور وہ بھی لاکھوں احادیث میں سے ان مسائل کا استنباط فرمایا، اس کو یکجا کیا اور قانون کی شکل میں ہمیں قانون شریعت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مرکت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمیں آپ کی سچی اتباع، علم، عمل، اخلاص اور تقوی کے میدان میں عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔